ایران نے اب پاکستان کے ساتھ باہمی تجارتی ہدف کو $10 ارب تک لے جانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اس وقت ہماری ایران کے ساتھ رسمی تجارت تو نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ غیر رسمی، جس کو ہم سمگلنگ کہہ لیں، اس کی معیشت اربوں ڈالر کی ہے۔ اس $10 ارب کے ہدف کو دستاویزی اور قانونی شکل دینے کے لیے ہمیں ٹیرف اور کسٹم کے نظام میں کیا انقلابی تبدیلیاں کرنی ہوں گی؟ لیکن ٹیرف اور کسٹمز تو یہ 6 راہداریاں ابھی کھولی ہیں تو وہ بہت ہی سموتھ ہونا چاہیے۔ بڑا اس میں نمبر 1 تو ہمارا ایران کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہونا چاہیے، جس کے تحت ادھر سے مال ادھر جا سکے، ادھر سے ادھر آئے، اور کوئی ڈیوٹیز نہیں ہونی چاہیے، کوئی رکاوٹیں نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو اسی طریقے سے آپ کو مینیج کرنا پڑے۔ تو اگر آپ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اسمگلنگ جو ہے وہ آٹومیٹکلی اس کا حصہ بن جائے گی فری ٹریڈ کا، اور جو بھی چیزیں ادھر سے ادھر آئیں گی وہ لیگل ہو جائیں گی، اور ادھر سے ادھر جو جاتی ہیں وہ بھی لیگل ہو جائیں گی۔ سو اس کے ساتھ پھر آپ کو یہ بارڈر کی مینجمنٹ کرنا وہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ جو اب گیس پائپ لائن کی آپ بات کر رہے تھے، پاکستان کیونکہ ایک کنیکٹنگ اسٹیٹ ہے، تو پاکستان کے ذریعے گیس اور آئل پائپ لائنز ہمارے پوسٹ گوادر اور کراچی سے چل کے اور ایران سے چل کے وہ چین تک جا سکتی ہیں، اور چین تیار ہے ان کام کے لیے۔ اور جب ہندوستان سے ہماری تعلقات بہتر ہوں گے، جب یہ مودی سرکار کی چھٹی ہوگی، کوئی اور آئے گا جو پاکستان کے ساتھ نارمل تعلقات رکھنا چاہے گا، تو پھر یہ گیس پائپ لائنز، آئل پائپ لائنز ہندوستان بھی جا سکتی ہیں۔ تو پاکستان کو اس کی ٹرانزٹ فی ہی اتنی ہوگی کہ اس سے بھی پاکستان کو یہ جو تجارتی خسارے ہیں یہ بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے۔ بالکل اور صحیح۔ اگر پاکستان اپنے آپ کو ایک مستحکم سوسائٹی میں تبدیل کرتا ہے، جہاں پہ ہماری ورک فورس جو ہے سب سے بڑی ورک فورس ہے، اور یہاں پہ کارخانے چین کی مدد سے بھی لگ سکتے ہیں، سعودی عربیہ کی مدد سے بھی لگ سکتے ہیں، اور ایران کی انویسٹمنٹ سے بھی لگ سکتے ہیں۔ سو پاکستان بہت میجر انویسٹمنٹ لا سکتا ہے ان تمام ممالک سے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے طریقہ کار ٹھیک کریں، کیونکہ یہاں پہ ہمارا نوکر شاہی ہے، اور وہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ نہیں ہونے دے گا، کیونکہ اتنے زیادہ قانون ہیں، اتنے زیادہ ہرڈلز ہیں، ان کو جب تک آپ ختم نہیں کریں گے تو یہ انویسٹمنٹ ایسے آرام سے نہیں آئے گی۔ تو پاکستان کو کم از کم سالانہ ہمیں کم از کم 10 سے 15 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ چاہیے۔ بالکل۔ اور آج کل ہماری 1 سے 2 ارب سے بڑھ نہیں رہی۔ ہاں جی۔ اور آئی تھنک کہ یہ پاکستان کے لیے ایک سنہرا موقع ہے، اور پہلے بھی اس طرح کے موقع آئے ہیں جس کو پاکستان نہیں کر سکا، لیکن اب فائدہ اس نہیں کو اٹھا سکا۔ کیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا سر، یہ جو بارٹر بالکل ٹریڈ ہے ایران کے ذریعے $10 ارب کا، یو تھنک کہ یہ پاسبل ہو سکتا ہے، اس کا جو خواب ہے، جب تک ہم باقاعدہ بینکنگ چینلز قائم نہ کر سکیں؟ کیونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو تہران کے مرکزی بینک کے ساتھ مل کر فوری طور پر آپ کے خیال میں کون سا ایسا میکنزم یا کلیئرنگ ہاؤس بنانا چاہیے جو امریکی مانیٹرنگ سسٹم سے بھی محفوظ ہو اور تجارت کو بھی فروغ دے؟ دیکھیں، اب تو ایک نظام پوری دنیا میں، جب امریکہ ایک یونی پاور تھی، ایک ہی پاور تھی، تو اس وقت تو امریکن فائنینشیل نظام چلتا تھا، اور ابھی بھی چل رہا ہے، ڈومینیٹ کرتا ہے۔ ڈالر جو ہے وہ ابھی بھی ٹریڈ کا نمبر 1 کرنسی، تو ڈالر میں ہر کام ہوتا ہے۔ اور جو ایک ملک سے دوسرے ملک جاتی ہیں ریمیٹنسز، پیسہ جاتا ہے، وہ بھی امریکن سسٹم کے ذریعے جاتا ہے اور ڈالرز میں جاتا ہے۔ تو اب چائنا بھی ایک رمبنبی اور یوان کی جو ایک قسم کی تجارت میں کر رہا ہے، تو بڑا آسان ہے پاکستان، ایران، چائنا، ان کی آپس میں جو ٹریڈ ہے وہ آپ یوان میں بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان بھی چین کے ساتھ بہت تجارت کرتا ہے اور انویسٹمنٹ آتی ہے۔ اور پاکستان نے پینڈا بانڈ بھی کیا ہے ابھی چین کے ساتھ۔ تو چائنیز اکنامک سسٹم اور چائنیز فائنینشیل سسٹم جو ہے وہ
بڑا اچھے طریقے سے پاکستان اور ایران کی ٹریڈ کو بھی سنبھال سکتا ہے، کیونکہ ایران کا چین کے ساتھ بہت بڑا انویسٹمنٹ وغیرہ کا معاہدے ہوئے ہیں، اور ان کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے ایران کو پاکستان کی راہداری چاہیے، جی کیونکہ اس وقت جو ٹرین چائنا سے ایران آتی ہے اس کو تقریباً 15 دن لگتے ہیں، اور اگر پاکستان کے ذریعے اگر ٹرین کنیکشن چین سے ہو تو وہ 2-3 دن میں اپنا تو یہ دونوں ملک کے لیے بھی یہ کنیکٹ فائدہ مند ہوگی. سو آئی تھنک میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اوور نائٹ نہیں ہوں گی چیزیں، لیکن ان کی طرف ہمیں اسٹریٹجی بنا کے چلنا پڑے گا، اور جتنی جلدی شروع کریں گے اتنی جلدی وہ پھر ختم ہوگا، اور ایک ہم نئے لیول پہ آ جائیں گے جس میں انویسٹمنٹ بے شمار آئے گی، اور اس انویسٹمنٹ کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی گروتھ بھی کرے گی، جابس بھی کریٹ کرے گی، اور IMF سے ہمیں چھٹکارا بھی مل جائے گا. بالکل صحیح. سر لاسٹ کوشچن، گیس پائپ لائن منصوبہ اب پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا امتحانی بلاک بن چکا ہے. اب جبکہ امریکی پابندیوں کا بہانہ بھی ختم ہو رہا ہے، پاکستان کے پاس اپنے حصے کی پائپ لائن مکمل کرنے کا کوئی روڈ میپ دکھائی نہیں دیتا. اگر ہم اب بھی سستی ایرانی گیس نہیں لاتے تو کیا یہ ہماری توانائی کی پالیسی کی مجرمانہ غفلت نہیں ہوگی؟ جی بالکل، جیسے میں نے کہا کہ یہ پائپ لائن جو ہے یہ ایک تقریباً ہم انٹرنیشنل لیول کی پائپ لائن بنا سکتے ہیں، کیونکہ ایران کی طرف سے جو پائپ لائن لگائی گئی تھی اس کی کیپیسٹی بہت اچھی ہے، کیونکہ وہ انڈیا کے لیے بھی تھی. تو پاکستان نے اپنا تو لینی ہے گیس ان سے، تو ایکسٹرا گیس لے کے وہ ہم چائنا تک پہنچا سکتے ہیں، اور میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ جب حالات بہتر ہوں گے تو انڈیا کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال تو چائنا کے ساتھ تو امیڈیٹ بنتا ہے نا، کیونکہ چائنا بھی اس چیز میں انٹرسٹڈ ہے. جی تو آئی تھنک ہمیں پوری اسٹریٹجی چاہیے پیٹرو کیمیکلز کی، ہمیں پوری اسٹریٹجی چاہیے آئل اینڈ گیس کی، کہ وہ آئل اینڈ گیس کیسے ایران اور سعودی عربیہ اور مڈل ایسٹ سے کیسے ہم دے سکتے ہیں، اور یہاں سے کیسے پھر ہم ایک کنیکٹنگ اسٹیٹ کے طور پہ یہ سارا معاملہ چین تک لے کے جائیں، اور اوپر سے چین سے نیچے بھی راہداری چلے اور اس میں انویسٹمنٹ آئے، انڈسٹری آئے. تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، یہ سارا خطہ بدل سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ اب یہ آپ MOU کام جو ہوا کرنے ہے والے یہ بنے. حقیقی امن میں تبدیل ہو، اور اس خطے کو امریکہ بھی مانے، روس بھی مانے، کہ چین بھی مانے کہ یہاں پہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہونی ضروری ہے، اور یہاں پہ جنگ نہیں ہو سکتی، بارڈرز جو ہیں وہ چینج نہیں ہو سکتے. آپ نے کلیکٹیو سیکیورٹی کرنی ہے اور کلیکٹیو اکانومی بنانی ہے، تو یہ ان کے جو پروٹوکولز ہیں وہ پاکستان کو لیڈ کرنے پڑیں گے، بنانے پڑیں گے، اور ساروں سے اس پہ دستخط لینے پڑیں گے، بالکل صحیح. اور پھر یہ راستہ سارا کھلے گا. اور ہماری اگلی جنریشن جو ہے، یہ یوتھ جو اس وقت کشتیوں میں بیٹھ کے ادھر ادھر بھٹکتی پھرتی ہے دنیا میں، تو ان کو یہاں پہ پاکستان میں اپرچونٹیز ملیں گی. سو یہ یوتھ کے لیے آپ کو کرنا بہت ضروری ہے کہ اس خطے کو اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف لایا جائے، ٹریڈ کی طرف تاکہ آپ لایا کا جائے. برین ڈرین بھی رکے.